अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। आपने देखा है कि दुनिया भर में आजकल मौसमियाती तब्दीली की बात हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की सिर्फ बात करें तो आप देखें कि लाहौर में जिस तरह स्मॉग है और स्मॉग के बाद जिस तरह लोगों की तबीयत ख़राब होती है, अगर इंडिया में भारत में आप देख लें तो वहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मॉग है और ये मौसमियाती तब्दीली और इस तरह के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से हुकूमत में आए, बस बल्कि उससे पहले से भी वो ट्री प्लांटेशन की हमेशा बात करते हैं। उन्होंने आके नज़रिया दिया कि 10 बिलियन सुनामी ट्रीज़ जो है वो लगाए जाएंगे। और वाकई अगर आप देखा जाए तो दुनिया भर में अगर दरख्त लगाए जाते हैं तो उससे मौसम तब्दील होता है, मौसम खुशगवार होता है और वो अपने अंदर इस जो पोल्यूशन है उसको जज्ब भी करता है। यही बातें लेके और मज़ीद इसके अलावा भी कुछ और सवालात हैं मेरे पास जो कि आज मैं करूँगा। आज हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये जो 10 बिलियन सुनामी ट्रीज़ की चल रहा इनिशिएटिव, उसमें अभी तक कितने दरख्त लग चुके हैं? थैंक यू जी। फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा और इसकी जो मुश्किलात थी वो बेसिकली जो हमारी केपी में हुकूमत थी 2013 में, केपी में सिर्फ हमारी बनी थी, उसमें चूँकि हम वहाँ पे बिलियन ट्री सुनामी कर चुके थे और उसमें जो हमारा 1 अरब दरख्त लगाने का टारगेट था वो हमने सरपास कर दिया था बॉन्ड चैलेंज के ज़रिए। और दुनिया ये मान गई थी कि हमने 1 अरब से यानी अपने टारगेट से भी ज़्यादा दरख्त लगा दिए थे। उसमें हमें एक बेनिफिट ये हुआ कि दुनिया में भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने या IUCN ने या WWF ने, कोई भी इंटरनेशनल जो इदारा था उसने हमारी तारीफ़ की और इसका हमें जो एक अच्छा मेकनिज़म ये मिला कि चूँकि हमने अपनी गलतियों से वास सीखा। ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट था कि हमने किस तरह टिम्बर माफिया से लड़ना है, किस तरह हमने स्मगलिंग माफिया से लड़ना है, किस तरीके से विद इन द डिपार्टमेंट हमने ब्लैक शिप्स को निकालना है, पेनलाइज कैसे करना है। और तो और कोई 13 लोगों की जो हैं वो जानें वहाँ पे गई डिपार्टमेंट की, जो इसी स्मगलिंग माफिया के साथ जो या टिम्बर माफिया के साथ बाकायदा जो उनकी लड़ाई हुई, उसको हमने रेप्लिकेट किया। यहाँ मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज इसकी फोकल मिनिस्ट्री बनी और चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मिनिस्टर इंचार्ज हैं हमारी इसकी मिनिस्ट्री के, तो हमने फिर इसको पूरे, सबसे खूबसूरत बात ये है, थोड़ा पहले डिले इसलिए हुआ ये क्योंकि टारगेट्स हमें सुबह ने देने थे और ये बेसिकली हमारा PSTP हम यहाँ से देते हैं और ये जो हमारे प्रोविंसेस है ये अपने बजट के मुताबिक ये उसको मैचिंग ग्रांट्स देते हैं। यानी अगर हम 50 रुपये लगा रहे हैं तो 50 रुपये सुबह भी लगेगा कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के, जिसको 100% यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज या फेडरल गवर्नमेंट फंड करती है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त जो है वो लग चुके हैं। वो तो हमने जो एक ऑथेंटिक फोरम है बॉन्ड चैलेंज ने, वो मेरी और आपकी बात नहीं मानते हैं या हमारा डेटा वो नहीं मानते हैं, वो अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। तो बाकी रह गए 9 अरब दरख्त जो है अभी नहीं, अब वो तो 1 अरब लग चुके थे। यहाँ जो हमने 10 बिलियन ट्री सुनामी को, जो हमने बिलियन ट्री सुनामी को रेप्लिकेट किया, हमने इसमें भी 1 अरब दरख्त लगा लिए हैं। ठीक है, 9 बाकी हैं, लेकिन 9 के अंदर 1 अरब जो है वो मैंग्रोव्स हैं, उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। ये पाकिस्तान का तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि मैंग्रोव्स की जो ग्रोथ है वो बहुत बेटर गई है। अगर हम अपने कोस्टल लाइन से या हमने अपनी जो सी राइज है या जो हमने कराची जैसे हमारे शहर है या गवादर हैं, अगर हमने इनकी खूबसूरती को मेंटेन रखना है और हमने इसकी पॉपुलेशन को के साथ जो है अपनी जो हमारी, देखें ना, हमारा जो फिशरमैन है उसका तो सारा दारोमदार ज़िंदगी का फ़िश के ऊपर है। तो अगर उसको वहाँ से फिशरीज नहीं मिलेंगी तो ज़ाहिर बात है हमारे उसकी ज़िंदगी तो बेहतर नहीं होगी। तो हुकूमत सिंध आपके साथ ताउन कर रही है? यही सबसे बड़ा वैलेंट पॉइंट है कि बेसिकली हमें जो पहले साल डिले आया वो यही था। हम ये चाहते थे कि ये जो हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसका फ़ायदा सिर्फ जो है वो केपी ने तो चूँकि तजर्बा कर चुके थे, वो तो सबसे आगे कामयाब जा रहे हैं कि पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध भी हमारे साथ कोऑपरेट करे। और हम नहीं चाहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम में, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली का ख़तरा इस वक्त पूरे पाकिस्तान को, और 5वें नंबर पे हम रिस्क इंडेक्स के ऊपर दुनिया में फॉल करते हैं, हम नहीं चाहते थे कि सिंध जो है वो पीछे रह जाए। हम उनको ऑन बोर्ड करें, हमने उनको 1 अम्ब्रेला तमाम सूबों के इंक्लूडिंग सिंध हम लेकर आए, हमने उनको राज़ी किया टारगेट्स पे अपने साथ और बड़ा अच्छा वो अब हमारे साथ ठीक चल रहे हैं। और मैंग्रोव्स की हमारी और सी वीड्स की, और सबसे खूबसूरत बात ये कि हमने पहली दफ़ा
कार्बन सिंक जो हमारा ब्लू कार्बन है हमने या ब्लू इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इसकी वजह से हमने काम करना शुरू किया। तो तमाम सूबे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हम फुली फंड कर रहे हैं, बाकी सूबे हमें अपने टारगेट देते हैं। 1 अरब दरख्त हमने लगा लिए हैं, 9 to go 2030 तक हमने ये अपना प्रोजेक्ट फुल करना है, जिसमें हमने अभी COP26 में दुनिया को ये बताया है कि इंशाल्लाह जो हमारा पूरा सेक्टोरियल जितना भी हमारा एमिशंस है पाकिस्तान के अंदर, जितना भी हमारा कार्बन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो गाड़ियों के ज़रिए आता है या वो भट्टों के ज़रिए आता है, ये जिसकी आपने स्मोक पोल्यूशन की बात की है स्पेशली लाहौर के अंदर, चाहे वो हमारा फैक्ट्रियों से आता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जितना हमारा एमिशंस है, पोल्यूशंस हैं, वो हमने 2023 तक टारगेट किया कि इंशाल्लाह बाय 2023 जितना हमारा टोटल मिलियन टन जो हमारा कार्बन है या एमिशंस है उसको हम 10 बिलियन ट्रीज असरामी के जरिए सिंक कर देंगे, जीरो पे कर देंगे। मिनिस्टर साहिबा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ट्री प्लांटेशन करें, उससे तो पोल्यूशन कम होगी, लेकिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया कि ये जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है या भट्टा है, इनको किस तरह कंट्रोल करेंगे? इनको कोई फाइन्स वगैरह किए जा रहे हैं, कोई इनके खिलाफ इकदाम लिए जा रहे हैं? दूसरी एक और बात बताइएगा कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था आपकी मिनिस्ट्री ने शॉपर बैग्स का, ये जो प्लास्टिक शॉपर बैग्स होते हैं, लेकिन वो कुछ अरसे तो हमने देखा कि इस्लामाबाद में लोगों ने उनको हटा दिया था, लेकिन अभी फिर उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया, तो उससे भी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए, पहले जो ये कि हमने किस तरह फैक्ट्रियों को और भट्टों को किस तरह हमने कंट्रोल किया, उनका क्या हिस्सा है, देखें ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। ये पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है। ये बेसिकली मैं ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद कैबिनेट में लेकर गई थी कि हमें अपनी तमाम भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट करना चाहिए, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, जिसमें फ्यूल भी कम लगता है और जिसमें ईंट भी ज़्यादा पक्की होती है, ड्यूरेबल होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और ये जो आपका सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मोग होती है, ये साहिवाल, उकाड़ा और लाहौर, लाहौर तो सबसे ज़्यादा बदनाम है क्योंकि नंबर 1 पे, लेकिन बाकी भी आप पूरे पंजाब में देखें। बल्कि मैंने एक और चीज़ देखा, आप भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, मैं भी मोटरवे पे जाता हूँ, फसलें लोगों ने जलाई हुई होती हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन ले रही हैं? जी, मैं वही आपको बता रही हूँ कि देखें पंजाब के अंदर हमने 8000 भट्टे इन 3 सालों में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा एक क्रेडिट है हमारी हुकूमत का। फिर इस वक्त पंजाब के अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं चल सकती है जिसके ऊपर कार्बन एमिशंस का एयर बैग फिल्टर ना लगा हो या उसकी चिमनी से जो काला धुआं निकलता हो, उसमें अगर उसमें आपने ऐसा वो जो टेक्नोलॉजी हमारी एम्बेड टेक्नोलॉजी है वो आपने ना लगाई हुई हो, ऐसा कोई नहीं चल सकता। इसी तरीके से हमने अपनी जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको हमने 3 साल का टाइम दिया है कि वो अपने आप को अपग्रेड करें, और इसमें हमारे साथ पार्को, बाइको ये बहुत अच्छा जो है हमारे साथ कोऑपरेट करें। पाकिस्तान में पहली दफ़ा सिंस 1992 यूरो 2 के बजाय यूरो 5 जो है पेट्रोल हमारी दौरे हुकूमत में चलना शुरू हुआ है, जिसमें सल्फ़र कंटेंट बिल्कुल नहीं है, जिसमें लेड बिल्कुल नहीं है, जिससे ये धुआं जो है वो गाड़ियाँ निकालती हैं। अब इशू ये क्या वजह है कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली असल में बात ये है कि हमारे किसान के पास चूँकि हमारे क्लाइमेटिक जोन की वजह से बारिशें बहुत तेज़ होना शुरू हो गई हैं, या होती नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो ये कि वो खड़ी फसलें हमारी तबाह हो जाती है, तो उनके पास एक फसल से दूसरी फसल उगाने का स्पैन बहुत कम होता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि सिवाय इसके कि उनको वो जो घास की या जो उनके पास चावलों की बाकियात होती है या कोई भी बाकियात फसल की होती है, उसको बजाय कि उखाड़ के उठा के ले जाएं और एक जगह जमा कर दें और ऐसे उसको इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरे खेत की बाकियात को ही आग लगा देते हैं। और ये पूरे पंजाब के अंदर मोटरवे के ऊपर मेरे खुद ऑब्जर्वेशन है, आप ठीक कह रहे हैं, आगे दिल्ली हरियाणा तक सब के सब इंडिया तक यही होता है। और उसके बाद जो ये आपका ये पूरा एक हम स्मोक का जो शिकार दिल्ली भी है, लाहौर भी है, पूरे पंजाब की, पाकिस्तानी पंजाब हो या भारतीय पंजाब हो, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं और ये दूसरों के इफेक्ट भी करते हैं। उनकी विंड वेव हमारी तरफ हो तो सब हमारी तरफ आ जाती हैं, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसी की वजह से भारत कोई साजिश के तहत तो नहीं हवा इधर की कर देता है? नहीं, अब देखिए हवा के ऊपर तो शायद किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये फरमाया है, उन्होंने खुद इनफैक्ट फरमाया है, अभी हमारी क्लाइमेट चेंज का जो सबसे हाई फोरम जो कमेटी है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर करते हैं, उसमें हम भी उसका हिस्सा है और तमाम हमारे फेडरल जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी उनका हिस्सा है, मैंने और फॉरेन मिनिस्टर भी, वहाँ मैंने उनको ये कहा है
کہ کچھ چیزیں بیونڈ بارڈرز اور کچھ چیزیں بیونڈ پالیٹکس ہیں. آپ کو دہلی کے ساتھ لاہور کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے اندر ایک پالیسی لے کر آئے فارن پالیسی کے تحت کہ ہم اور وہ مل کے اس کا بیٹھ کے کوئی سلوشن نکالے, کیونکہ یہ تو بڑے عجیب و غریب قسم کے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ کانوٹیشن تو بہت دنیا میں ہماری خراب جاتی ہیں کہ دہلی سب سے ٹاپ گندے ترین شہر میں یا لاہور گندے ترین شہروں میں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دو شہروں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں. ویلکم بیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو گلاسگو میں کانفرنس ہوئی تھی اس میں بڑی ایک کنٹروورسی سامنے آ گئی. پی ٹی آئی کے ہی ایک ایم این اے ہے ریاض فتح صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ کی اور امین اسلم صاحب کی وہاں پہ کوئی جھڑپ ہوئی ہے, آپ جو ہے وہ گلاسگو کی سمٹ چھوڑ کے واپس آ گئیں, تو کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا وہاں پہ؟ اچھا دیکھیں, سیدھی سی بات ہے کہ جو میری پرسنالٹی جانتے ہیں, جو مجھے جانتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ میں اس طرح لڑائیوں میں یا کانفرنٹیشن میں تو بالکل بھی نہیں پڑتی ہوں. اپنی پارٹی کو اور اپنی گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر عمران خان کو پروٹیکٹ کرنا اور اپنی پالیسی کے اوپر سٹیٹمنٹ دینا میرا فرض ہے, اور یہی مجھے پورٹ فولیو ملا ہے. جہاں تک COP26 کی بات ہے, میری بالکل ایسے پی ایم صاحب کے ساتھ کوئی کانفلکٹ یا کوئی کانفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ میں چونکہ منسٹریل اپڈیٹس کے لیے وہاں پہ گئی ہوئی تھی, ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ بعد میں تک آخر تک رہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے چونکہ جوائنٹ سیشن تھا, میرا خیال میں ہم نے تاریخی لیجسلیشن کی ہے جس میں ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا ہے کہ جن کی پچھلی حکومتوں کو ڈالر اچھے لگتے تھے, شاید اوورسیز پاکستانی اچھے نہیں لگتے تھے, تو ہم نے آئی ووٹنگ اور EVM مشین کا ہم نے کیا. پھر ہم نے اپنی خواتین کے لیے بڑے زبردست جو ہے وہ لاز جو ہے وہ انہیریٹنس کے لاز تھے, ہمارے شیعہ خواتین کے لیے بھی تھے. اسی طریقے سے ہم نے بہت اچھی جو تاریخی قانون سازی جوائنٹ سیشن کے اندر کی. مجھے اس کے لیے آنا ضروری تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے کیبنٹ ممبر اور دوسرا پارٹی کی ٹکٹ ہولڈر, میں پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر جیت کے آئی ہوئی ہوں. میرے اوپر فرض ہے, قرض ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ووٹ کی ضرورت اور میں کہیں اور گئی. لیکن یہ ریاض فتح صاحب نے یہ بات کی کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے وہ ایک اہم رہنما ہے, بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, تو انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ کہ ان سے آپ نے پوچھا یا پرائم منسٹر عمران خان نے ان سے پوچھا؟ نہیں, میں آپ کی بات بتاتی ہوں. دیکھیں اصل میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر ہیں, وہاں سے یہ کوئی بات شروع ہوئی, اور دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ فرض ہے اور یہی ان کا کام ہے کہ انہوں نے جتنی بھی منسٹریز ہیں ان کے اوپر آڈٹ پیرا بٹھانے ہوتے ہیں. انہوں نے اب چونکہ وہ میڈیا, میں تو وہاں موجود نہیں تھی, اور میڈیا نے اس سے کیا ان کو بتایا گیا اور میڈیا کے اوپر کیا خبر چل گئی, وہ چونکہ میں فیمس ہوں تو یہ بات وہاں پہ لگی کہ جی میری اور ان کی کوئی ملک صاحب کی کوئی آپس میں کانفلکٹ ہوا, ایسے کوئی بات نہیں ہے. The only thing is that کہ جو ہم سے آڈٹ پیرا وہ سوال کرتے ہیں وہ ہماری منسٹری جواب دے گی اور جواب دیتی ہے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام یہی ہے, ہماری ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کا یہی فورم ہے کہ ہم اپنا جواب دیں. میں COP26 میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میں نے 10 بلین سونامی میں ڈائیلاگ میں حصہ لیا, میں نے گلوف 2 کے اوپر حصہ لیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہاں دنیا میں جتنی پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کی کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے اور ہماری منسٹری کو 10 بلین سونامی کی عزت اور پذیرائی ہے, دنیا نے اس میں بڑا انٹرسٹ لیا. انہوں نے کچھ باتیں کی بیسکلی کہ ان کے کسی کے بیگم گئے, بچے گئے ساتھ, وہ میں نے دیکھیے, میں جب جس نے بھی مجھ سے پوچھا میں نے ان سے کہا ہے میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کی, میں اپنے پارٹی کی, اپنے گورنمنٹ کی اور اپنے منسٹری کے جواب دے ہوں, پر کسی کے بیگم بچے کیسے گئے ہیں, ان کی ٹکٹ کہاں سے آئی, پلیز وہ ان سے آپ وہ دیں. میں کسی کے فیملی کا جواب دینے کے لیے نہ میں اس کے سپوکس پرسن ہوں نہ میرا یہ کام ہے. اچھا, جیسے میں نے اسلام آباد کا پوچھا کہ شاپر بیگز جو وہ ختم کیے گئے تھے, پھر بھرمار ہو گئی دوبارہ شہر میں, تو اس پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو بات بتاتی ہوں. اصل میں ہے ایسا, دیکھیں کہ بڑے خوبصورت ہم نے انیشیٹیو لیے. ایک ہم نے 10 بلین سونامی لیا, پھر ہم نے کلین گرین پاکستان ہے, پھر یہ پلاسٹک بیگز بین ہے, سنگل پلاسٹک بیگز بین ہے, پھر کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے, ای ویہیکل پالیسی ہے ہماری, پھر یہ جو ہمارا اس کا بھٹوں کو زگزگ ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کرنا یا یورو 2 کو استعمال کے بجائے یورو 5 استعمال کرنا, ہماری ایئر بیگ فلٹر جو ہے وہ اس میں استعمال کرنا فیکٹریوں کے اندر. یہ ایسے کمال پروجیکٹ ہیں ہماری منسٹری نے جو 3 سالوں میں کی, جو پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوئے. لیکن یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ یہ 100% ہو جائے گا. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں.
دیکھیں یہ جو پلاسٹک پولوشن ہے اس کے اوپر دیکھیں پہلی دفعہ ابھی لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی ایک روڈ بننی شروع ہوئی ہے. یہ ہمارا انیشیٹو تھا کلین گرین پاکستان کا, یہ صحیح پرائم منسٹر کا. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ دنیا میں ہوتا ہے, اور 10 ٹن سے زیادہ کا اس میں پلاسٹک یا شاپنگ بیگ اور جس طرح پلاسٹک مٹیریل ہے بوٹلز یہ ہم نے اس میں استعمال کیا ہے. تو ری سائیکلنگ کا بھی کوئی سلسلہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ جب تک ری سائیکلنگ ہمارا 100% نہیں سٹارٹ ہوگا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے. لیٹس بی ویری فیئر ود اٹ. میں جتنے بھی کلین پارٹ ہے اس کے اوپر کام ہے, گرین پارٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہے. گرین میں پلانٹیشن پوری پاکستان کی دنیا تعریف کرتی ہے, اور جتنا ہمارے اکیڈیمیا ہے, علماء کرام ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, خواتین ہیں, نوجوان ہیں, اور ہمارے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں یا سیمی پرائیویٹ میڈیا, ہر کوئی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. جو کلین پارٹ ہے نا, دیکھیں کلین پارٹ میں جو کنزیومر سے زیادہ رسپانسبلٹی جو یہ ہماری فیکٹریاں ہیں, بیوریجز کمپنیز ہیں جو پلاسٹک بوٹل استعمال کرتی ہیں, دیکھیں ہم ان کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ہی کلیکشن کرنی ہے. میرے لیے تو جو انوائرمنٹلسٹ ہے وہ اسکیونجر ہے, جو وہ گند اٹھا کے لاتا ہے یا جو بوٹل اٹھا کے لاتا ہے اور جا کے بیچتا ہے. میں ان سے بار بار بحث ہی یہ کرتی ہوں کلین پارٹ کے اندر کہ دیکھیں آپ گرین پارٹ میں ہماری منسٹر کے ساتھ MOU کرتے ہیں, اور اس میں یہ ساری, میں کوکو کولا کی بات کر رہی ہوں, میں پیپسیکو کی بات کر رہی ہوں, میں نیسلے پاکستان کی بات کر رہی ہوں, میں تمام اس کی بیوریجز کی یا جو بھی یہ پلاسٹک کی بوٹلز استعمال کرتے ہیں, میں ان سب کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. میں سب سے کہتی ہوں کہ آپ کو اٹس سورس دوسرے ملکوں کی طرح کلیکشن پوائنٹ رکھنے پڑیں گے. آپ کو انسینٹیو دینا پڑے گا کہ جو بوٹل آپ کو پیپسی کا یا کین یا کوک آپ کو لے کر آئے گا, آپ اس کو پیسے دیں. ویسٹ میں تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے بنز ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ اس میں ٹینز ڈال دیں, کسی کے اندر پلاسٹک بوٹلز ڈال دیں. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیں جو پلاسٹک بیگ ہے اس کے اوپر بیٹر کام ہو رہا ہے. ابھی تو ہم نے اسلام آباد جو ایپ ہے ہمارا سٹی ایپ ہے, اس میں بھی ہم نے اس کو شامل کر دیا. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر استعمال ہو رہے ہیں, آپ کا آبزرویشن آپ اس لیے بتا رہے ہیں. اس میں جس کا بھی نادرہ آئی ڈی کارڈ ہے, آپ جی اس کے اندر اسلام آباد سٹی ایپ کے اندر اپنا آپ کو رجسٹرڈ کریں. اس کے اندر آپ کمپلینٹ لکھیں کہ فلانا بندہ یا فلانا شاپ کیپر یا فلانا جو ہے وہ شاپنگ بیگ استعمال کر رہا ہے پولیتھین کا. ہم جا کے پکڑیں گے, کانفسکیٹ کریں گے, ریٹ کریں گے, پینلائز کریں گے. اور اب تو ہم نے جو یوزر ہے ہم نے اس کے اوپر بھی یہ ڈال دیا کہ ہم اس کے اوپر 5,000 تک جرمانہ یا اس سے زیادہ کر سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں پولیتھین بیگ ہو. لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ اس کے ساتھ ہر روز یہ لڑنا پڑے گا. ابھی پاکستان میں یہ چیپٹر بڑے نہیں ہیں اور لوگوں کی اویئرنیس بیٹر ہو رہی ہے. گرین بیلٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہائی رائز بلڈنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب کا تو ویژن ہی یہی کہ آپ کو جدھر زمین کا ٹکڑا انکروچ نظر آئے, جو گورنمنٹ کا ہو, آدھا پلاٹ ہو, 1 کنال کا پلاٹ ہو, 1 مرلہ ہو, آپ جی اس کو ڈی انکروچ کروائیں قبضہ مافیا سے اور اس کے اوپر میاواکی فارسٹ لگا دیں. اچھا یہ بتائیے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان اپوزیشن میں تھے تو اکثر کیونکہ ہم ان کی تقریریں سنتے تھے, بہت زیادہ جلسے جلوس ہوتے تھے, تو ان کا مورائل بڑے ہائی ہوتے تھے ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے. اب کیونکہ وہ کم ہمیں نظر آتے ہیں, تو کیا ابھی مورائل ان کا پہلے والا ہی ہے یا کچھ کم ہوا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, ویژنری لیڈر ہیں. ان کے پائے کا اس وقت لیڈر نہیں ہے پاکستان کے اندر. دنیا ان کو مانتی ہے. شان رسول کا مقدمہ لڑ رہا, امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا, پاکستان کی ساورنٹی کا مقدمہ لڑا, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے. اسی طریقے سے جس طرح یہ کرائسس میں دنیا افغانستان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے, یہ بڑے نروس کے لیڈر والا کام ہے. کس کرائسس میں پاکستان PIA جا کے وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہو, اور جتنے بھی فورن نیشنل لوگ ہو یا ایمبیسی کے لوگ ہو ان کو صرف پیسج پاکستان دے رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اتنا کوئی بڑا انفلکس آ سکتا تھا افغان مہاجرین کا جو کہ پاکستان کے اوپر ہی بیسکلی اس کا پریشر آنا تھا, لیکن ایسے ڈیسیجن کرنا. پھر اسی طریقے سے انوائرمنٹ میں 10 بلین ٹری سونامی میں دیکھیے 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی میزبانی ہمیں دی گئی, یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. تو دنیا میں سمجھتی ہوں کہ اس لیڈر کو مانتی ہے اور ہم مانتے ہیں, اور مجھے تو فخر ہے کہ میں ان کی پالیٹکس کا حصہ ہوں. انہوں نے دیکھیں لیڈر صرف اس سے نہیں ہوتا کہ وہ خود لیڈر بن جائے, لیڈر کا کام ہے مزید لیڈرز بنانا. مجھے آپ دیکھ لیں, مراد سعید کو دیکھ لیں, فروخ حبیب کو دیکھ لیں, حماد اظہر, علی محمد خان, علی امین گنڈا پور, وہاں تیمور جھگڑا, کامران بنگش, عالمگیر محسود. میں کہتی ہوں
यंग लीडर्स पार्लियामेंट का उन्होंने तो हिस्सा अगर प्राइम बनाया। मिनिस्टर इमरान खान के साथ कोई इख्तलाफी बात आप लोग करते हैं तो वो सुनते हैं, उसको पजीराई देते हैं उस बात को? जितना इख्तलाफ हमारी पार्टी में लोग खुल के बयान करते हैं, डाइसेंटिंग नोट्स लिखवाते हैं, कैबिनेट के अंदर जितनी हम बहस करते हैं, देखिए ना कैबिनेट का मतलब है कलेक्टिव विजडम। हम यहाँ किचन कैबिनेट नहीं है नवाज शरीफ की तरह कि अपनी मर्जी के फैसले किए और सादर कर दिए, चाय बिस्किट खा लिए या हेलीकॉप्टर के जरिए निहारियाँ चलेगी। ये इस तरह का पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान अब नहीं है। यहाँ समरीज आती हैं, 20-20 साल पुराने रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। इसी तरीके से कि पाकिस्तान के मफाद में क्या बेहतर है, शुगर माफिया से कैसे लड़ना है, कार्टेल्स को कैसे पकड़ना है, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड होनी चाहिए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है, किसी के आगे झुकना नहीं है। लेकिन आपकी हुकूमत को 3.5 साल हो गए, ना तो आटा चोर पकड़ सके ना चीनी चोर पकड़ सके। अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि माफियाज जो है इस मुल्क में बड़े सरगर्म है, तो अब उनको कौन पकड़ेगा? हम सब ने तो यही उम्मीद लगाई थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आके माफिया को पकड़ेगा। देखिए ना, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले वाले सवाल को कंप्लीट कर लूँ कि उनका जो मोराल है वो इंतहाई हाई है, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं, इलेक्शन का नहीं सोचते हैं। वहाँ पे जब उनकी नीयत इतनी साफ़ है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तानियों में बड़ा पोटेंशियल है, ये ट्रस्ट करेंगे, ये पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में चला गया, बेटर इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। जहाँ तक अब इसकी बात है कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी 3 सालों में, 3.5 सालों में क्या हुआ है, देखिए ना माफिया के बारे में ज्यादा बात करें। देखिए माफिया जो है ना, ये भी फिर वही बात है, ये कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक दिन में हाजी बन जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ गया है तो आज ये तौबा ताइफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये ऐसा होता है कि साइमल्टेनियसली आप रिफॉर्म्स कर रहे होते हैं और जितना आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, जितना मुल्क को बेटर करेंगे, जितना आप सख्त फैसले करेंगे, जो कब्जा माफिया होगा या जो इस तरह का माफिया होगा वो उसके खिलाफ जो है उतनी रेजिस्टेंस शो करेगा। और ये इतने इंट्रेंच्ड हैं कि ये उन्होंने 70 साल से पाकिस्तानियों को जो है या उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को या डिपार्टमेंट्स को पैरालाइज कर दिया है। अब उसके बीच में से अच्छे लोग निकालना, क्लीन लोग निकालना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर एक प्राइम मिनिस्टर, तकरीबन 3.5 साल होने वाले हैं, 4था साल है हमारी हुकूमत को, अगर एक प्राइम मिनिस्टर केपी में सेकेंड टाइम रिपीट करें और पंजाब में पहली दफ़ा हुकूमत है, अगर पिछली 35 सालों की दोनों पार्टियों की कारकर्दगी निकाली जाए तो अपने ढंग का एक हॉस्पिटल नहीं बना सके और जाके भगोड़ों के लंदन में जाके अपना इलाज करवाते, बहाना तो बीमारी का ही है ना। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पूरे पंजाब में जिन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दी है, ये तो इंतहाई अमीर ममालिक के अंदर भी नहीं होता कि हर खानदान का नादरा आई डी कार्ड और आपको 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। तफसीली बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक ब्रेक ले ले, फिर गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, आप पिछले दिनों की बात कर रही थी कि अपना इमरान खान ने जो है वो हेल्थ कार्ड दिया है। आप क्या समझती है कि जब 2023 के इलेक्शन में आप लोग जाएंगे तो जो वादे किए थे कि 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, 50 लाख घर दिए जाएंगे और भी जो वादे किए थे वो पूरे हो जाएंगे और आप लोग अपने हल्के में जाके बात कर सकेंगे वोटर्स के साथ? देखिए, ये जो मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है, जो 35 साल हुकूमत करने के बाद 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और 3 दफ़ा के वज़ीर आला बनने के बाद अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं बना सके, हमने उधर पूरे पंजाब के तमाम लोगों को 3 करोड़ ख़ानदानों को हम लोगों ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे दी है। आई थिंक ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और रियासत मदीना के हसूल की तरफ एक कोशिश है, डायरेक्शन है। अगर आप दूसरा हमारा देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1 यूनिफॉर्म सिलेबस, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एजुकेशन में ऐसे रिफॉर्म्स करें कि आपका गवर्नमेंट स्कूल, आपका अंग्रेज़ी स्कूल और आपका मदरसा एक यूनिफॉर्म पढ़े और जब कल को कंपटीशन का एग्ज़ाम हो तो अमीर गरीब एक ही उसके ऊपर आ सके, पैमाने के ऊपर, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये हमारी पहली दफ़ा हमारी हुकूमत में हुआ है। अगर आप हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को देखें, फ़ॉरेन पॉलिसी इस वक्त वो फ़ॉरेन पॉलिसी आप करतारपुर राहदारी से लेकर अफ़गानिस्तान का जो हमने सेफ एग्ज़िट बाकी उसको दिया मुल्कों को, हालांकि बाकी दुनिया तो उनको छोड़ के चली गई है, हमने इसलिए करना है कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि वरना वो सारा बोझ पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। फिर अपनी मुल्क के अंदर जो है कामयाब जवान प्रोग्राम, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। बाय द वे, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसमें पंजाब ने 440 अरब रखे हैं अगले 2 साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अभी जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, आप ये देखें कि अभी 5 अरब का नया जो है उन्होंने एक पैकेज दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए हैं। हम जो है वो खरा दिए या
پلمبر یا ہم الیکٹریشین نہیں بنا رہے, ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف کامیاب جوان میں انٹرپرینورشپ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, کہ نالج اکانومی کی طرف ہم جا رہے ہیں, ای کامرس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر میں سمجھو احساس پروگرام, دیکھیں پینڈیمک سے ساری دنیا متاثر ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ 260 ارب آپ بغیر کسی سیاستدان کی انڈورسمنٹ کے, بغیر کسی سیاست کے انفلوئنس کے یا اس کے ڈیرے پہ جانے کے بجائے آپ ایک پاورٹی سکور میں آپ اپنا میسج کر دیں اور آپ کو 12,000 تک کی جو ہے وہ امداد مل جاتی ہے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو ہم اپنے 10 بلین ٹو سونامی کے ساتھ, اسی طریقے سے ون یونیفارم سلیبس کے ساتھ, فارن پالیسی کے ساتھ, انصاف ہمارے ہیلتھ کارڈ کے ساتھ, کامیاب جوان پروگرام کے ساتھ, احساس پروگرام کے ساتھ ہم میدان میں اتریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جتنے ہماری کلین گورنمنٹ ہے کہ ہم نے 1 روپیہ بھی ٹیکس پیئر کا ضائع نہیں کیا, پروٹوکول پہ ہم نے نہیں لگایا, آسٹریریٹی ڈرائیو پہ گئے, پاکستان کے لیے فیصلے کیے, یہ بہتر فیصلہ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں پی ٹی آئی جیتے گی؟ بالکل کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. کلین سویپ کریں گے, چلیں بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے بڑے اچھے پروجیکٹس گنوائے اس حکومت کے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریمیٹنسز بہت زیادہ بڑھ گئے, اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ایف بی آر کی کلیکشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس کے علاوہ بمپر کراپس ہو رہی ہیں. لیکن عوام جو ہے وہ تو مہنگائی سے اس وقت تنگ آئی ہوئی ہے. تو عوام کو تو اس وقت کچھ بھی نہیں مل رہا, کیونکہ ان کو تو دال, روٹی, چینی جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ انہوں نے گزارا کرنا ہوتا ہے. ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, دنیا میں مہنگائی ہے اور یہ ہر جگہ پہ پینڈیمک کی وجہ سے, کیونکہ دنیا بند ہو گئی, پروڈکشن کم ہو گئی اور لوگ جو لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اکانومی تو بالکل رک گئی. ایسے میں پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان کا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا, پینڈیمک سے اندر لڑنا, پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریمیٹنس کا پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, ہائیسٹ انہوں نے ریمیٹنس وہاں سے بھیجیں. پھر 1100 ارب پہلی دفعہ ہمارے کسان بھائیوں کی جیب کے اندر گیا. تو وہ جو 1100 ارب گیا اس سے کوئی نہ کوئی تو مہنگائی پہ فرق پڑا ہوگا نا. ہمیں 12 ارب خسارے کے ساتھ جو ہے ہمیں یوٹیلیٹی سٹورز ملے تھے. ہم اس کو 10 ارب سے زیادہ سیل کے اوپر لے کر آ گئے. آپ دیکھیں ہم نے آٹا سبسیڈائز دیا, ہم نے چینی سبسیڈائز دی, ہم نے دالیں سبسیڈائز دی, ہم نے گھی سبسیڈائز دیا. پرائم منسٹر عمران خان یہی کر سکتے ہیں, پروڈکشن بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جو سارا بنگلہ دیش شفٹ ہو گیا تھا پچھلی حکومتوں کے بعد, آپ یہ دیکھیں کہ 50,000 پرانی لومز اور 30,000 نئی لومز وہاں پہ بننا شروع ہوں گے. تو اس میں بھی تو کسی کو جابز وہاں پہ ملے ہوں گی. پھر یہ جو سب سے بڑی بات ہے, ہمارے جو 10 بڑے ڈیم پاکستان کی تاریخ میں بن رہے ہیں. ہماری پالیٹکس بہت ہوئی ہے پانی کے اوپر, لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان واٹر سٹریسڈ ملک ہے. پاکستان جو ہے وہ اسکیسٹی لائن کب کی کراس کر چکا ہے اور آنے والی نسلیں خدا نہ خواستہ ایک ایک بوند کو ترسیں گے. 10 بڑے جو ہمارے وہ ہیں ڈیم ہیں, اس میں اگر دیامر بادشاہ پہ اور مومن ڈیم پہ جس تیزی سے کام ہو رہا ہے, وہاں پہ جو جتنا سیمنٹ جا رہا ہوگا, جتنی وہاں پہ لیبر وہاں پہ جا رہی ہوگی, جس طرح کی کنسٹرکشن ہوگی, کہیں پر تو کسی کو وہاں پہ جابز ملی ہوں گی نا. تو ایسا نہیں ہے کہ جابز نہیں آئی ہے, جابز ملی ہیں لوگوں کو. موٹر سائیکل کی مارکیٹ کی بہت زیادہ سیل وہاں پہ ہوئی ہے, کنسٹرکشنز کی ہماری بہت زیادہ ہائی. میں نے تو سنا جو لوگوں نے گاڑیاں بیچ کے موٹر سائیکلیں خریدنی شروع کر دی ہیں, اس وجہ سے موٹر سائیکل کی سیل بڑھ گئی ہے. دیکھیں وہی بات ہے نا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جتنی پاکستان میں ونٹر ٹورزم بھی بڑھی ہے. پہلے لوگ گرمیوں میں سیر کرنے جاتے تھے, اب سردیوں میں بھی جانا شروع ہے. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے. تو پاکستان کی اپنی ود ان پاکستان جو پیسہ باہر سیر پہ جاتا تھا, دبئی, انگلینڈ یا تھائی لینڈ جو لوگ جاتے تھے, وہاں پہ وقت خانم گئی. جس طریقے سے میں نے وہاں کا مسافر خانہ دیکھا, جس طریقے سے وہاں میں نے دیکھا کہ غریب لوگوں کا کس طرح مفت علاج ہو رہا ہے اور اتنا مہنگا علاج ہے, وہاں میں نے اندازہ میں نے سوچا تھا. مطلب آپ کو عمران خان صاحب کی کیا خصوصیات جو ہیں وہ پسند آئی؟ میں ہمیشہ ایک قول پڑھتی ہوں کہ قول میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لیڈر بزدل اور منافق نہ ہو. تو مجھے یہ فخر ہے کہ میرا لیڈر بزدل نہیں ہے اور منافق نہیں ہے. فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے, کرائسس کے اندر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی اور پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انہوں نے مقدمہ لڑا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. مجھے یہ ان کی سب سے بڑی بات پسند ہے کہ بہادر بہت ہیں.
اور بزدلانہ فیصلے نہیں ہیں. اور میرے خیال میں بزدل بندہ لیڈر ہی نہیں بن سکتا. وہ کیا لیڈر ہوگا جو بیماری کا بہانہ بگوڑا بن کے لندن جا کے اچھا بیٹھ چلے جائے. یہ ذکر آپ نے کیا تو پی ڈی ایم جو ہے وہ مارچ میں ایک لانگ مارچ کرنے کا اعلان انہوں نے کیا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز سب کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے ہوئے ہیں. بس جی دیکھیں پی ایم ایل این کے تو آب کاوائی بگڑا ہوا. اس وقت ان کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے. دو پرائم منسٹر شپ کے ان کے وہ ہیں کہ کس نے بننا ہے. آپس کی خاندانی سیاست نے ان کے پارٹی کا ہی بیڑا غرق کر دیا. اگر ان کی پارٹی کا پورا نصب العین یا پورا فیوچر دیکھا جائے تو مطلب اللہ معافی دے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سکویز ہو کے جو 3 دفعہ حکومت کر چکی ہو فیڈرل میں بھی، وہ آڈیو ویڈیو یا ویڈیو لیگ بن گئی ہے. پی ایم ایل این کے بجائے نون لیگ کے بجائے وہ ویڈیو لیگ بن گئی. ان کی پوری سیاست بلیک میلنگ پہ کہ کس کے خلاف ہم نے کیا آڈیو ریلیز کرنی ہے، کیا ہم نے ویڈیو ریلیز کرنی ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اور دوسرا اگر پارلیمنٹ میں دیکھیں تو گالی گلوچ اور خواتین کے اوپر حملہ کرنا، تضحیق کرنا لوگوں کی اور اپنی کرپشن بچانا. تو رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں نا پھر جعلی قطری خطوط کے بعد پھر جعلی ایک ایفیڈیوٹ بھی آ گیا. دیکھیں نا وہ اس کی اپنی صحت ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں پہ. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے نا کہ جو پی ایم ایل این پراپر ایک منظم پیڈ پروپیگنڈا کرتی ہے، اداروں کو ملائن کرنے کی حملہ آور ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی کرنی ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، ہمیشہ سچ کا پتہ چلتا ہے. بڑی بیڈلی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو ابھی مارچ میں مارچ کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے نا پی ڈی ایم نے 11 جنونی کارکنان کے ذریعے 11 جماعتوں کے لوگ اکٹھے کیے تھے. 11 کارکن تھے ٹوٹل پشاور میں. لیڈران آئی نہیں شرمندگی سے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا مذاق کیسے اڑواتے ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ پھر کریں گے جب ہم استعفے دے دیں گے. یقین رکھیے گا کہ مجھے بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ 2023 میں استعفیٰ دے دیں گے. اچھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب دنیا میں جا کے اسلامو فوبیا کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن جب سیالکوٹ جیسے واقعات ہوتے ہیں تو کیا اس سے پرائم منسٹر عمران خان کی جو کوشش ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا؟ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یا تو پھر چیزیں آپ انڈر دی کارپیٹ کریں اور آپ سمجھتے ہیں مٹی ڈال دیں اور آپ سمجھیں گے کہ چیزیں چھپ جائیں گی. ایسا نہیں ہے. اینڈ سیالکوٹ والے واقعہ پہ تو ہم سبھی شرمندہ ہیں. دیکھیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، جو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پاکستان کا مقدمہ لڑا، پھر ظاہری بات ہے اسی سے ویسٹ اور وہ مخالف قوتیں پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسلام کے نام پہ بربریت کرنا تو بہت انفارچونیٹ واقعہ ہے. لیکن پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے معاشرے کو لڑنا پڑے گا. اس کے لیے ہم اور آپ سب کو لڑنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. جس طرح اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا نا کہ جس نے پوری قوم کو ٹیررزم کے لیے اکٹھا کر دیا تھا. پہلے ہوتا تھا گڈ طالبان بیڈ طالبان. پہلے ہوتا تھا کہ جی ہمیں چھوڑ دو فلانے کو خیر ہے، ہمارے تو آپ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ جی میری جان بچ جائے کہیں اور ہو رہا تو خیر ہے. اب ایسا نہیں ہے. اے پی ایس کے واقعے کے بعد پوری قوم متحد ہو گئی، پولیٹیکل پارٹیز بھی، اکیڈیمیا بھی، علماء کرام بھی اور عوام بھی، کہ اب ہم نے ٹیررزم کے خلاف اکٹھے جنگ لڑی. اللہ کرے سیالکوٹ کے واقعے کے بعد بھی تمام لوگ جو ہے وہ یکجا ہو جائیں. تو سیالکوٹ کے واقعے کے بعد بھی، سیالکوٹ کا واقعہ پاکستان میں ایکسٹریمزم کی اجازت نہیں ہے اور اسلام کے نام پہ تو بالکل نہیں ہے. سیکنڈ جو ہے یہ جو ویڈیوز جس طریقے سے لوگوں کی یا خواتین کے بچوں کے خلاف یا بچوں کے خلاف جس طرح یہ بہت کرائم یہ بڑھ رہا ہے، اس کی پاکستان میں اب گنجائش نہیں ہے. اب ہم نے اپنے سوشل فیبرک کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا. سوشل فیبرک کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ منسٹر صاحبہ نے بات کی، جب اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلین ٹری جو سونامی 10 بلین ٹری سونامی جو ہے یہ انشاءاللہ اپنے جو اختتام کو پہنچے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، ویدر اچھا ہو جائے گا اور یہ پولوشن کم ہو جائے گی. مہنگائی کی انہوں نے بات کی کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے لیکن ہم سبسڈیز دے رہے ہیں. غریب آدمیوں کو احساس پروگرام بھی چل رہا ہے. کامیاب نوجوان پروگرام کے ذریعے لوگوں کو انٹرپرینورشپ کے اوپر جو ہے وہ قائل کیا جا رہا ہے یا ان کو تعلیم و تربیت دی جا رہی تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن سکے. اور سیالکوٹ جیسے واقعہ ہے جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے اور جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں ایک سٹرونگ معاشرہ بننا چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.